اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امریکہ ہے جہاں ہر جگہ سے آنے والوں کا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے۔ ہوائی جہاز، ٹرین اور بس کے ذریعے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ ان میں عربی بھی ہیں اور اجمی بھی، یوروپی بھی ہیں اور ایشیائی بھی، چینی بھی ہیں اور جاپانی بھی۔ گویا کہ انسانی سروں کا ایک سمندر ہے جس میں طوفان برپا ہے، اور رات میں بھی دن کی طرح شور اور ہنگامہ ہے۔ بلند پہاڑوں کی اوٹ میں سورج نے اپنا منہ چھپا لیا ہے، لیکن رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ البتہ کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، تو پھر بھلا کسی اجنبی کا کون پرسان حال ہوگا جو راستے کے کنارے پر کھڑا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس سے پوچھے اور کیسے پوچھے۔ شیخ عبد المحسن الصالح کہتے ہیں کہ جب وہ اور ان کے دوست عبد الرحمن امریکہ پہنچے تو ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں ایک گہرے سمندر میں ڈال دیا گیا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی معلوم ہوا کہ ٹیلی فون ڈائری گم ہو گئی ہے جس میں یونیورسٹی کا ایڈریس اور رہائش کی جگہ اور اہم نمبرات محفوظ تھے۔ اس طرح سے ہیلتھ انشورنس کے کاغذات اور واشنگٹن میں کویتی سفارت خانے کا ایڈریس اور فون نمبر بھی موجود نہیں رہا۔ وہ ہماری نو امریکہ زمانہ تھا اور پہلی مرتبہ ہم امریکہ آئے تھے اور وہاں کی زبان سے اچھی طرح واقف بھی نہیں تھے، اس لیے ہم گھبرا گئے اور خوف محسوس کرنے لگے اور اس مصیبت سے نجات پانے کے طریقے پر غور کرنے لگے۔ عبد الرحمن کا بگڑا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا۔ اس نے کہا، عبد المحسن، کیا حل ہے؟ اب کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ اور میں خود پر قابو رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور چاہ رہا تھا کہ گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار میرے چہرے سے ظاہر نہ ہوں، ورنہ تو میرے سامنے بھی دسوں سوالات پتنگوں کی طرح سے گردش کر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، چلو یہ سب چھوڑو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ وہی گم کردہ راستے کو راستہ دکھاتا ہے اور پریشان کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو آؤ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور فریاد کریں، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ اسے پکاریں اور مدد طلب کریں، اس کے در سے چمٹ جائیں اور اس کی مہربانی و نوازش کا انتظار کریں، اور اس کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں یہاں تک کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ یاد رکھو، ہم مسافر ہیں اور حالت سفر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں کامل یکسوئی اور گرم جوشی کے ساتھ دعا میں مشغول ہو گئے، اور ابھی دعا و مناجات کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ہمارے بغل میں موجود عوامی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، لیکن کوئی بھی فون اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ مجبوراً میرے دوست عبد الرحمن نے جا کر فون اٹھایا، اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فون کرنے والے نے انگریزی زبان میں پوچھا، کون؟ کیا فلاں صاحب موجود ہے؟ اور اس نے ایک عربی نام لیا۔ عبد الرحمن نے کہا، وہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ جواب ملا کہ کویتی سفارت خانے کا ایک فرد موجود ہے لائن پر۔ عبد الرحمن کو اپنی سماعت پر یقین نہیں ہوا اور دوبارہ پوچھا، براہ کرم بتلائیے آپ کون ہیں؟ فون کرنے والے نے کہا، میرے بھائی، آپ نے سنا نہیں؟ میں کویتی سفارت خانے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص اسی وقت کویت سے پہنچنے والا تھا اور ہم نے اس سے کہا تھا کہ فلاں وقت وہ عوامی ٹیلی فون کے پاس رہے، ہم اس سے ربط کر کے ایڈریس اور بعض چیزوں کے بارے میں اطلاع کر دیں گے، لیکن آپ کون ہیں؟ میرے دوست نے کہا، لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ پر یقین ہے اور اس بات پر بھی کہ وہ ہماری ہر بات کو سنتا اور جواب دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت آپ سے گفتگو کرنا کس قدر فرحت بخش اور لطف انگیز ہے۔ اور پھر انہیں اپنی صورتحال بتلائی اور کہا کہ ہم 2 گھنٹے سے حیران و پریشان اور سرگرداں ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے اس حیرت انگیز واقعے پر مسکراتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ انفال کی آیت نمبر 42، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم کسی متعین تاریخ کا عہد کرتے تو اس کے تعین میں اختلاف ہو جاتا۔
پھر انہوں نے ہمیں اطمینان دلایا اور ایڈریس بتایا اور کہا آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے بھر میرے دل میں طرح طرح کے سوالات آتے رہے۔ کون ہے وہ ذات جس نے اس فون کے پاس ٹھہرنے کو ہمارے لیے مقدر فرمایا؟ اور کس نے ہمیں فون کا جواب دینے کے لیے آمادہ کیا؟ کون ہے وہ جس نے سفارت خانے کے ذمہ دار کو اس وقت فون کرنے کے لیے کہا؟ اور ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی تھا جسے قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 17، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جو کنکری تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔